کی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں واقعہ کربلا ہم نے شروع کیا تھا کل. آپ نے 25 منٹ کی میری گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. میں یہاں تک پہنچا تھا کہ جنگ جمل تک، لیکن جنگ جمل کی طرف بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت میں آپ سے پہلے کر دوں. کل میں نے سبب بھی بیان کیا تھا کہ ہم اہل سنت کے نزدیک کربلا کا سبب اینٹی اسلام جو قوتیں ہیں ان کا ری ایکشن تھا، ان کا رد عمل تھا. جس طرح وہ ایک مشہور قانون ہے نیوٹن کا، آپ سنتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ہیو ری ایکشن. تو اب جو اسلام آیا تو بہت ساری لوگوں کی گدیاں ختم ہو گئیں، بہت ساری لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، پیری اور جاگیرداری اور بہت بڑے بڑے جو ان کے وہ عہدے تھے وہ ختم ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کی قوت کو دیکھ کر مجبوراً سر کو جھکایا. دیکھیں جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اسلام لے کر آئے، دنیا کے اندر مبعوث ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت آپ کے مد مخالف کون کون تھے؟ ایک تھے مشرکین عرب، مکہ کے مشرکین، اور دوسرے تھے یہود اور نصارہ. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئے اس وقت دنیا کے اندر دو سیاسی قوتیں تھیں آپ کے مد مقابل، ایک ایرانی اور دوسری روم. ایک ایران اور دوسرا روم، یہ آپ کے مد مقابل تھے. تو اب جس وقت اسلام کی قوت کا ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تو مجبوراً ان لوگوں نے سر اٹھایا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے چلے گئے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر پھر مرتدین انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگ فارغ ہو گئے یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب جتنی قوتوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا خلفائے راشدین نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر فاروق نے ضرب لگائی، ان میں سے سب سے شدید جو ضرب لگائی ہے وہ ایرانی قوت کو. ایران کو جو رہنے والے لوگ تھے ایرانی، سب سے زیادہ جو ضرب لگی ہے نا وہ ایران کو لگی ہے. باقی دیکھیں یہ جو رومی حکومت تھی اس کے بھی دو ہی بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے توڑے، باقی یورپ کے اندر وہ جا کر بس گئے تھے. دو ہی بازو حضرت عمر فاروق نے توڑے ہیں ان کے. اسی طریقے سے جو مشرکین عرب تھے ان کا حال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، قبول کر لیا تھا، اور ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی جو قوت تھی وہ اندرونی سطح کے اوپر ہی تھی. اور اسی طرح یہود کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ان کو جلا وطن کر دی. لیکن جو ایرانی بادشاہ تھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک پھاڑا تھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، توڑ دیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی حکومت ٹوٹے ہو گئی، اس کی حکومت ٹکڑے ہو گئی ہے. تو پھر جتنی زیادہ ضرب جس قوت کے ساتھ جن کو لگی ہے نا پھر اسی طرح ری ایکشن آتا رہا. تو واقعہ کربلا یہ اینٹی اسلام قوتوں کا ری ایکشن تھا. یہ میں آپ کو کل یہ بات بتا چکا ہوں. لیکن اس کے ساتھ آپ ایک بات کا اور بھی اضافہ کر لیں. اہل تشیع کے نزدیک جو شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک معاملہ اس طرح تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بیت کا مسئلہ تھا، مسئلہ خلافت، یہاں سے ہی کربلا شروع ہو گئی تھی اور یہی کربلا کے اسباب ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہوئیں، دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بنو سعدہ ثقیفہ بنو سعدہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر جو حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا، یہاں سے ہی کربلا کا آغاز ہو گیا تھا اور یہی اسباب ہیں کربلا کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے مراد یہی لوگ ہیں، حضور پاک کی آل، حضور پاک کے وصی. خلافت کا حق کسی کا بنتا ہی نہیں ہے. کوئی شخص سیٹ کے اوپر آئے حکمران بنے، یہ کسی کا حق ہے یہ نہیں. خلیفہ بننا کسی کا حق ہے یہ نہیں، سوائے آل بیت مصطفیٰ کے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اول الامر سے مراد یہ لی، حضور پاک کے جو گھر والے ہیں اول الامر یہ ہیں. اول الامر کون ہیں؟ حضور پاک کے گھر والے. بس ان کی حکومت ہونی چاہیے. تو جو بندہ ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے وہ غاصب ہے. ان کی جگہ وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے تو اہل بیت مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بات بتا دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہماری اقتداء کریں، یہ جو حکمرانی کا حق ہے یہ ہمارا ہے، آپ لوگ ان کی اقتداء نہ کریں. لیکن اگر لوگ دوسری طرف مڑ جائیں، ان کی اقتداء کریں تو اہل بیت مصطفیٰ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ سمیت 11 کے 11 جو خلیفہ ہیں، 12واں تو ابھی آنا ہے نا ان کے عقیدے کے مطابق، وہ تو غار کے اندر چھپے ہوئے 1200 سال ہو گئے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ تو آئیں گے. لیکن یہ جو 11 خلیفہ ہیں ان کا سب کا یہی طریقہ تھا، حضرت مولا مرتضیٰ سے لے کر آخر تک ان کا یہی طریقہ تھا. یہ کیا کہتے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری حکومت ہے، اگر تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو کوئی بات بھی نہیں۔ یہ جو حکمران بنے ہوئے ہم ان کو مستحق نہیں سمجھتے حق کا، استحقاق ان کا نہیں ہے، استحقاق ہمارا ہے، لیکن جنگ نہیں کرتے۔ یزید کے خلاف جنگ اس لیے کی حضرت امام حسین نے کہ انہوں نے زبردستی حضرت امام حسین کو بیعت کے اوپر مجبور کر دیا۔ جب زبردستی امام حسین کو بیعت کے اوپر مجبور کر دیا تو پھر ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی اور جنگ ہو گئی اور اہل بیت مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ اور یہ معمور من اللہ سمجھتے ہیں، یعنی جو خلیفہ بنتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ عرشی معاملہ ہے، فرشی نہیں۔ ہمارے نزدیک خلافت اور امامت فرشی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے خلیفہ چنتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کو جاری کرے، لیکن ان کے نزدیک یہ لوگ نہیں چنتے، چننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اہل تشیع کے ساتھ، شیعہ حضرات کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ بڑا میجر اختلاف یہی ہے، اور بھی اختلافات ہیں لیکن بڑا اختلاف یہی ہے، مسئلہ امامت۔ ہمارے نزدیک یہ فرشی مسئلہ ہے، ان کے نزدیک یہ عرشی مسئلہ ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہمارے نزدیک جو کربلا کا سبب ہے وہ اینٹی اسلام قوتوں کا ری ایکشن تھا، اور ان کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کا حق اہل بیت کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، بس یہی سے کربلا کے اسباب کا آغاز ہو گیا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا، اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن کے اندر بٹھا لیں، چونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آگے جس وقت میں سفر بیان کروں گا نا تو جو کچھ اہل تشیع حضرات کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی میں آپ کے اوپر بیان کرتا چلوں، اور کچھ ان کے اور ہمارے مشترکات ہیں اس باب کے اندر۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعہ اس طرح، وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعہ اسی طرح، تو وہ جو مشترکات ہیں نا وہ بھی میں ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک بات ہو گئی، یہ کل کی بات کے اندر چونکہ رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلو آج کر دوں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، غالباً علامہ مودودی صاحب کا قول یہ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ یہ سوال ہے۔ اور ان کی جو تحریریں میری نظروں سے گزری ہیں ان کے اندر تو میں نے یہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے خلافت و ملوکیت میں نے بھی کسی زمانے کے اندر پڑھی تھی، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو، یا باقی جو اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر ان کا ایک خاص کام ہے، ان کا ایک خاص میدان تھا یہی، اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی، ہو سکتا ہے کہیں پر مل جائے۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ حوالہ تو نہیں ہو سکتا نا، حوالہ تو اصل کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس کا بھی یہ قول ہے، اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے کیوں کی ہے، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یزید ابتدا کے اندر ایسا نہیں تھا، یعنی اس کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ کفر کے اوپر ہوا ہے۔ یہ بات آپ جان لیں کہ اس کا اختتام، یزید کا اختتام ہوا ہے کفر کے اوپر۔ یعنی پہلے یزید اس طرح تھا، صرف فاسق فاجر تھا، اور وہ بھی اپنے والد سے چھپ کر، حضرت معاویہ سے چھپ کر یہ اس طرح کرتا تھا کہ کچھ نمازیں ضائع کی ہیں یا شراب کباب کی کوئی محفل کی ہے یا کچھ کام بھی کیے ہیں، تو یہ اپنے والد حضرت معاویہ سے چھپ کر یہ معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ اس کی ابتدائی زندگی تھی فسق والی۔ جس وقت اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے اور ان کو زبردستی مطیع کرنا چاہا، اور اگر نہ مانے تو ان کو شہید کر دو، جس وقت اس نے یہ ارادہ کیا، تلوار اٹھائی، تو وہ ہوا گمراہ۔ یزید پھر کیا ہوا؟ گمراہ ہوا۔ اور جس وقت اہل بیت مصطفیٰ حضور کے گھر والے شہید ہو گئے، حضرت امام حسین امام علی مقام اپنے گھر والے اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، تو اس وقت جس وقت شہید ہو گئے تو جس وقت یزید نے یہ کہا، امام ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی لکھا ہے، جس وقت اس نے یہ کہا کہ اب میں نے بدر والے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے، جس وقت اس نے یہ الفاظ کہے، اب یہ دار اسلام سے خارج ہوا اور کافر ہوا اور مرتد ہوا۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیں ابتدا کے اندر یزید کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح نہیں تھا۔ دیکھیں نا، جس وقت یہ دعوت دے رہا تھا نا، بیعت کی دعوت دے رہا تھا کہ حضرت امام، یہ ولید اس کا نام تھا جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کو جس وقت اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین اور دیگر جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر ہیں، اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ابو بکر ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جنہوں نے بیعت نہیں کی، آپ ان سے بیعت لیں، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کو کیا کر دیں؟ ٹکڑے کر دیں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں اس وقت نہ واقعہ کربلا ہوا تھا، اس وقت نے اس نے حضور کی آل کو شہید کیا تھا، نہ واقعہ ارہ یا ارہ، دونوں طرف پڑھا گیا۔ بعض مورخین نے ارہ لکھا ہے، بعض نے ارہ لکھا ہے، جو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ اور مکہ کے اندر پیش آیا تھا۔ تو یہ جو اس نے لکھا ہے نا، یہ واقعات ابھی وجود کے اندر نہیں آئے تھے۔ اب میری بات، یعنی معاملہ سنگینی تک تو یہاں پہنچا نا کہ جس وقت اس نے کیا کیا کہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، اور اختلاف آزادی کا جو ایکسپریشن، جو
اظہار رائے کی جو آزادی تھی اس کو دبانے کی کوشش کی، اور باقی جو معاملات میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، باقی معاملات تو ابتدا کے اندر یہ فاسق فاجر تھا، ابتدا کے اندر اس کا حال زیادہ لوگوں کے اوپر کھلا ہوا نہیں تھا، صحابہ پاک کے اوپر، تابعین کے اوپر اس کا حال کھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں جس وقت یہ حضرت امام حسین وغیرہ کو شہید کر دیا گیا آپ کے اہل بیت کو، تو پھر اس طرح ہوا کہ عراق کا واقعہ غالباً ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس کی جس وقت فوجیں آئی تھیں مدینہ آنے سے پہلے، تو غالباً حضرت حنظلہ کے قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ اس یزید کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس لیے اس کی بیعت اب ہم توڑتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات صحابہ پاک کے اوپر، بہت سارے صحابہ پاک کے اوپر بعد میں کھلے، یہاں تک کہ جس وقت کربلا کے مارکے کے لیے، یعنی صرف مکہ پاک کے لیے ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر جا رہے تھے، مکہ شریف جا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے جو بھائی تھے انہوں نے مخالفت کی تھی، محمد بن انفیہ سکے بھائی ہیں، یعنی غیر فاطمی اولاد ہے نا حضرت مولا مرتضیٰ کی باقی شادیوں سے حضرت فاطمہ کے علاوہ، محمد بن انفیہ نے کہا تھا بھائی جان آپ اس طرح نہ کریں، نہ جائیں، کوفہ جانے کے بھی آپ خلاف تھے، گھر سے نکلنے کے ہی آپ خلاف تھے، آپ نے روکا ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا ہے، اسی طریقے سے پھر مکہ کے اندر بہت سارے آپ کے چاہنے والے تھے جو آج کے اوپر آئے تھے، انہوں نے بھی روکا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، یہ معاملہ نہ کریں۔ تو آپ کے گھر کے لوگ اس باب کے اندر آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہ کوفی ہے کیا وفا کرنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ کیا اس طریقے سے، کیونکہ خطوط تو آپ کو اس وقت سے آنا شروع ہو گئے تھے کہ جب حضرت امام حسن دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، آپ شہید ہو گئے تھے 50 ہجری کے اندر، تو ابھی یزید تو آیا نا 61 کے اندر، 60 کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا ہے نا، 61 کے اندر یزید آیا ہے، نہیں 61 کے اندر نہیں 60 کے اندر، یہاں بالکل 61 کے اندر تو واقعہ کربلا ہو، بالکل 15 رجب 60 ہجری یہ حضرت معاویہ کا سن وفات ہے، بعد میں 22 بھی کہا ہے، بہرحال 15 رجب 60 ہجری یہ آپ کا، اس کے بعد پھر یزید تخت نشین ہو گیا تھا۔ تو ان 10 برسوں کے اندر پہلے بھی لوگ کوفہ سے اور دیگر مقامات سے آپ کے پاس آتے رہے، کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کو وہ جو صلح حسن تھا وہ میں آگے بتاؤں گا، آپ کی شرائط ہوئی تھی، شرائط بھی پوری نہیں ہوئی، تو آپ اس طرح کریں کہ ہم ان کی حکومت کو، بنو امیہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ آگے آئیں اور آپ اس طرح کریں کہ ہماری جان چھڑائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے بھائی نے جو کچھ بس معاملات کر دیے میں اسی کے اوپر متفق ہوں، اور آپ آگے نہیں بڑھے۔ میں پھر ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، 50 ہجری کے بعد لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، خطوط آنا شروع ہو گئے تھے، اور آخر کار خطوط کی تعداد نکلی تھی 12,000، ابتدا کے اندر 500 تھے جس وقت آپ مکہ کے اندر تھے، انتہا اس کی کیا تھی، 12,000 خطوط آپ کے پاس آئے تھے ان لوگوں کے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے صحابہ پاک نے، تابعین نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ سے اختلاف کیے اس بات کے اندر، تو یہ کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے۔ یہ جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں نا کسی شخص کا، دیکھیں نا میں اس گاؤں کے اندر رہتا ہوں، اس گاؤں کے اندر رہتا ہوں، تو بعض لوگ اس طرح نا کہ میرے گاؤں کے، لیکن میں ان کے حالات سے اچھے طریقے سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان معاملات سے نکلے ہوئے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ صاحب تجربہ ہے، وہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے۔ تو یزید کے حالات اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، لہٰذا بیعت کی ہے، صحابہ پاک نے بھی ان کی بیعت کی ہے، خود حضرت نعمان ابن بشیر حضور پاک کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اس طرح کہ اسی کی طرف سے، چونکہ آپ کو مقرر تو حضرت معاویہ نے کیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے گورنر آپ تھے، تو پھر یزید کے دور کے اندر بھی وہ تھے، وہ تو بعد میں اس طرح ہوا کہ جس وقت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے نا، تو انہوں نے پھر شکایت، بعض لوگ تھے انہوں نے شکایت کی ہے یزید کو، تو یہ نرمی سے کام لے رہے ہیں، مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، 18,000 لوگوں نے اس طرح کی ہے کہ ان کی بیعت کر لیے، تو یہ اس طرح کہ نرمی کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ گورنر کو تبدیل کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ابن زیاد کو پھر بھیج دیا اور گورنر تبدیل ہو گیا، صحابی تھے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، تو صحابہ نے یا تابعین نے جو بیعت کی ان کے اوپر یزید کے جو حالات تھے اس طرح کھلے ہوئے نہیں تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نگاہ تھی، جو بصیرت تھی، آپ جو دیکھ رہے تھے وہ باقی نہیں دیکھ رہے تھے، لہذا اجتہادی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کے اوپر آپ الزام دیں کہ فلاں نے یہ کیا۔ دیکھیں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا صحابہ پاک نے توقف نہیں کیا تھا؟ بعض نے اپنے اجتہاد سے جا کر حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے، بعض اپنے اجتہاد سے وہ کہتے ہیں حضرت علی حق پر، حضرت علی کے ساتھ تھے، بعد اس طرح کے اپنے یہ اجتہاد سے توقف اختیار کیا ان لوگوں نے۔ تو یزید کی جو بیعت کا معاملہ تھا ابتدا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب چونکہ یزید کی بیعت ہو گئی تھی، صحابہ پاک نے بھی کی ہے، تابعین نے بھی کی ہے، جو بھی بسنے والے لوگ تھے ان سب نے بیعت کی ہے۔ بہرحال یہ 5 افراد جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر،
یہ چار، اور پانچواں نام کون تھا؟ ایک تو حضرت امام حسین ہو گئے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو گئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ہو گئے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ پانچ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور یہ اس طرح نہیں آپ سمجھے کہ ان پانچ نے بیعت نہیں کی، یہ کمانڈ تھے، یعنی یہ نشان تھے، جس طرح گاؤں کے اندر ایک چودھری نشان ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ان کی نگرانی کے اندر تھے، بہت سارے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ بہرحال جن لوگوں نے بیعت کی ہے تو انہوں نے یہی سوچا، انہوں نے کچھ اچھائی کی امید رکھی کہ ہو سکتا ہے چلو اس کا فسق و فجور ہو، آگے جا کر پھر اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے آگے جا کر اس کے معاملات اچھے ہو جائیں، اس کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری پڑے۔ جس طرح گھر کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک بچہ نالائق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو شادی نہیں کروانا، یہ ویسے ہی دوسرے کی بیٹی کی زندگی تباہ کرے گا، لیکن جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری پڑے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو صحابہ پاک کی بھی یہی رائے تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری پڑے اور یہ اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور ابتدا کے اندر اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حال کھلا ہوا نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے بیعت کر لی، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت کر لی۔ بعد میں اس طرح ہوا کہ جس وقت یہ مظالم ہوئے نا، اس نے ظلم کیا اہل بیت مصطفیٰ کے اوپر، اور باقی اس کی باتیں کھل کر جس وقت سامنے آئیں نا، تو پھر حضرت حنظلہ کا وہ قول میں نے آپ کو سنا دی، اس نے کہا اب بھی اگر بیعت نہیں توڑتے ہم اس کی بیعت کرتے ہیں اس شخص کی وجہ سے، اب آسمان سے ہمارے اوپر پتھر اور خون برسے گا اور ہم زمین کے اندر دسائے جائیں گے۔ یہ اب معاملہ کھل چکا ہے نا، تو یہ معاملہ، اس معاملے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ حضرت امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو باقی نے کی۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی گائیڈ لائن بھی دیں گے، وہ دیکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے۔ حضرت عبادہ ابن صامت آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک یعنی بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس کا بھی میں آپ کو خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، کریکٹ الفاظ کے اوپر میرا فوکس نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ جو امیر تمہارے اوپر مقرر ہو جائے، جو بادشاہ بنے، جو حکمران بنے، تم ہر حالت کے اندر اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کے اوپر خروج نہ کرو۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ نہیں کہ وہ برائی کو حکم دے تو آپ برائی، یہ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، جو اللہ کی نافرمانی کو حکم ماں باپ دے گے، بادشاہ حکمران دے گا، اس کی فرمان برداری کسی صورت کے اندر بھی نہیں۔ بہرحال اس کے اوپر خروج کرنا، یعنی خروج سے مراد یہ ہے نا کہ طاقت لے کر، ہتھیار لے کر اس کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ کس وقت تک؟ جب تک کفر بواہ ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کفر بواہ ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلح ہو کر اس کے اوپر آپ خروج نہیں کر سکتے، مسلح ہو کر اس کی حکومت کو آپ گرا نہیں سکتے، اس کا قتل نہیں کر سکتے جب تک کفر بواہ نہ دیکھ لیں۔ اب کفر بواہ کی تفسیر کے اندر یعنی ہاں بالکل کفر بواہ کی جو معنی ہے تو اس کے اندر محدثین لکھتے ہیں کفر بواہ واضح کفر، یعنی جس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہ ہو سکے، جس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو، وہ ایسا کفر ہے کہ جس کفر کی تعویل نہ ہو سکے، جس کو کہتے ہیں التزام کفر، کسی قسم کی تعویل نہ ہو سکتے، اس کو کفر بواہ کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کفر کا اطلاق ہے یہ ناشکری کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی گناہوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، گناہگار شخص کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کفر بمقابل اسلام، یعنی ایک ہوتا ہے نا کفر بالمقابل اسلام، یعنی اسلام اور اسلام کے بالمقابل کفر، ایک ملت اسلام ہے اور دوسری ملت کفر ہے، اور ایک کفر ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے زیادہ جہنم کے اندر ہوں گی، تو پھر الفاظ بخاری شریف کی یہ ہیں کہ تکفرن العاشیر، تم کفر کرتی ہو اپنے خامندوں کا، یعنی ناشکریاں کرتی ہو، ان کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ تو کفر بمانا نافرمانی اور کفر بمانا کفر، عدم ایمان، عدم اسلام۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ کا یہ جو فرمان ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ اور اہل بیت کی سب تک پہنچ چکی تھی۔ تو بعض صحابہ کے نزدیک اس کفر کا معنی گناہگاری، اس کفر کا معنی ناشکری، اس کفر کا معنی عدم اطاعت، اللہ کی نافرمانی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے نزدیک بھی کفر بواہ سے مراد یہی فسق و فجور ہے، کفر بواہ سے مراد یہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑو اور ایسے لوگوں کی حکومت ختم کرو، لہٰذا آپ کا یہ اقدام حضور علیہ الصلوۃ کے اس فرمان کی روشنی میں درست تھا۔ اور دوسرے جو حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ ہیں انہوں نے کفر بواہ سے مراد واضح کفر لیا ہے، ارتداد۔ اور ظاہری سی بات ہے اس وقت تک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یزید کا جو اختتام ہے وہ کفر تھا،
ابتدا کے اندر وہ صرف فاسق تھا، پھر گمراہ ہوا، پھر کفر کے اوپر پہنچا۔ تو ابتدا کے اندر تو بات اسی طرح کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرابی کبابی تھا، اور وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں والد سے چھپ کر کرتا تھا۔ تو یہ کفر بواہ نہیں تھا، تو وہ کفر بواہ سے مراد کفر ہی لیتے ہیں کہ واضح ضروریات دین کا انکار کر دے، ضروریات اسلام کا انکار کر دے۔ تو واضح طور کے اوپر ضروریات دین کا انکار تو اس نے نہیں کیا تھا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا ہوں، 5 نمازوں کا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں جانتا ہوں، حج فرض نہیں جانتا ہوں۔ یہ جو ضروریات دین ہے اس کا انکار تو یزید سے ثابت اس وقت نہیں تھا، اور بعد میں بھی اس چیز کا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ تو اہل بیت مصطفیٰ کی اعانت کی وجہ سے وہ کافر ہوا کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے بدر والوں کا، اپنے وہ جو بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے اور کفار مکہ تھے، ان کا بدلہ لے لیا، تو سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا ولہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یہ بھی اس کے کفر کے اوپر دلیل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو فرمان ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرانے والا اور وغیرہ وغیرہ، وہ بھی دلائل ہیں۔ اور سب سے بڑی جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کیا، کہ اس کے دل کے اندر، یزید کے دل کے اندر آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی تعظیم بھی ہوتی، معمولی تعظیم بھی ہوتی تھی، یہ کیا کرتا، کبھی بھی آل بیت مصطفیٰ کی توہین نہ کرتا۔ تو 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، صحابہ پاک کا معاملہ مختلف تھا، یزید کا معاملہ کھلا ہوا نہیں تھا، لہٰذا جنہوں نے بیعت کی ہے وہ بھی درست اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی درست۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، کفر بواہ والی جو روایت میں نے آپ کو سنائی، اس کفر کے معنی کے اندر بھی صحابہ پاک اور اہل بیت مختلف تھے، لہذا جنہوں نے کفر کا معنی واقعی کفر لیا ہے، بمعنی ارتداد لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں خروج درست نہیں ہے، یزید کے خلاف نکلنا درست نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کفر بمعنی یہ فسق و فجور لیا ہے تو ان کے اوپر واجب تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بصیرت دیکھ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بس یہ ایک تقدیر کا ایک قصہ تھا، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارت، اور حضور کل امر مرغون بأوقاتی، بس آپ کی جو شہادت کا وقت تھا وہ اس وقت مکمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ سعادت، یہ عظمت، یہ رفت آپ کے نصیب کے اندر لکھی ہوئی تھی، پوری دنیا کے اندر آپ کی شہرت، ڈنکا بجنا تھا آپ کی شہادت کا، پوری دنیا کے کونے کونے سے۔ آج دیکھیں نا، شہید تو اور بھی دنیا کے اندر بہت ہوئے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن دنیا کے کس کونے میں بھی آپ چلے جائیں، حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر آپ ہر قبیلے سے سنیں گے، آپ ہر قوم سے سنیں گے، جو مسلمان ہیں یا نہیں ان کی شہادت کا ذکر وہ سنیں گے اور وہ روئیں گے۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ازل سے آپ کے نصیب کے اندر لکھی ہوئی تھی، ورنہ کچھ نہ کچھ گفتگو تو کربلا کے اندر بھی جا کر ہوئی تھی کہ چلو اس طرح کر لیتے ہیں، یہ معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں۔ جو عامر ابن سعد تھا، ابن زیاد کی طرف وہ بیچتا رہا نا کہ ابھی تک یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی بات آپ کی تسلیم نہیں کی گئی، جائز اصولی جو آپ کی گفتگو تھی وہ بھی تسلیم نہیں کی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر رحم ڈال دیتا، بات ختم ہو جاتی، آپ واپس آ جاتے، لیکن ان کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو انہوں نے شہید کر دیا، کوئی ان کے دل کے اندر رحم نہیں آیا۔ تو یہ آپ کی ایک سعادت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو ازل سے آپ کے تقدیر کے اندر، آپ کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرما دی۔ اور اب اس طرح نا کہ میں چونکہ وقت کافی ہو گیا، میری کوشش یہی تھی کہ آج پھر معاملہ ادھر سے شروع کر دیں، یعنی جنگ جمل تک ہم پہنچے تھے نا۔ بہرحال میں یہاں تک آپ کو بتا چکا تھا کہ پھر اسی طرح ہوا کہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قصاص کا مطالبہ لے کر آ گئی میدان کے اندر۔ تو بصرے کے اندر آپ جمع ہوئے، حضرت زبیر بھی تھے اور حضرت طلحہ بھی تھے، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ شہید ہو گئے، یعنی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اس طرح بخیر و عافیت مدینہ کے اندر آپ پہنچ گئی تھی نا، لیکن یہ 2 صحابی شہید ہو گئے تھے، کون کون؟ حضرت طلحہ بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، چونکہ میں یہ آج شروع نہیں کر سکوں، لیکن چلو آپ کو میں گراؤنڈ دے ہی دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر اور گفتگو کریں گے کہ جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ پہنچ گئے تھے نا بصرے کے اندر، تو وہاں پر مصالحات کی کوئی کوشش ہوئی تھی، کچھ شرائط طے ہوئی تھی کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں وہ اس گروہ کے اندر وہ چونکہ آپ مل جل چکے ہیں اور فتنہ باز لوگ ہیں اور شامل ہو چکے ہیں، تو اس طرح بھی ان کا تعین نہیں ہو سکتا، میری حکومت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے، تو جب میری حکومت مضبوط ہوگی تو پھر ان کو نامینیٹ کیا جائے گا اور ان کا باقاعدہ ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس کے اوپر یہ معاملات ہوئے تھے، چونکہ یہ جو باغی لوگ تھے یہ گروہ کے اندر، مسلمانوں کے گروہ کے اندر شامل تھے، انہوں نے جب دیکھا ہے نا کہ اس طرح ہوا ہے کہ اب یہ صلح والا معاملہ ہو چکا تھا، تو بشمول مروان کے
بشمول مروان کے اسی طرح ہوا کہ انہوں نے سازش کی ہے اور رات کے وقت جس کو شبہون مارنا کہتے ہیں، ایک طرف سے حملہ کر دیا انہوں نے حضرت سیدنا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے کے اوپر، اور دوسرا حضرت مولا مرتضیٰ کے اوپر، تاکہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے ایک طرف یہ سمجھا جانے لگا کہ بدعہدی انہوں نے کی ہے، وعدہ وفا انہوں نے کی ہے، اور دوسری طرف سے وہ سمجھا جانے لگا کہ جو وعدہ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی پاسداری اس دوسرے گروپ کی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک دن کی جنگ تھی 36 ہجری کے آخر میں بالکل، کیونکہ حضرت عثمان 18 ذی الحج شریف کو شہید ہوئے تھے نا، یہ بالکل آخری دن تھے 36 ہجری کے۔ تو اس طرح یہ میدان بپا ہوا، اور جنگ کا جو اختتام تھا نا وہ اس کے اوپر تھا کہ اس طرح ہوگا کہ جس وقت یہ حضرت ام المؤمنین کا اونٹ بیٹھ جائے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک روایت کے مطابق 10,000 اور دوسری روایت کے مطابق 13,000 لوگ صحابہ پاک اور تابعین شہید ہوئے۔ تو جب یہ باتیں دیکھی گئیں کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا اور کوئی کسی طرف سے معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ساتھی تھے اس اونٹ کی طرف بڑھے اور اونٹ کی پاؤں کی طرف آپ نے تیر چھوڑے، تو اس طرح ہوا کہ اونٹ پھر ڈر کے بیٹھ کے اس کے اوپر پھر اس طرح کے جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو پھر بخیر و عافیت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مدینہ منورہ کی طرف چھوڑ دیا گیا، اور آپ فرماتی تھی کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس طرح ساس اور داماد کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، میرا مولا مرتضیٰ کا جھگڑے اسی طرح تھا، اور آپ اس واقعہ کو یاد کر کے، جنگ جمل والے واقعے کو یاد کر کے آپ اتنی روتی تھیں کہ آپ کی جو اوڑھنی مبارک تھی، جو دوپٹہ مبارک تھا، یہ تار ہو جاتا تھا، اور پوری زندگی اس واقعے کو یاد کر کے آپ روتی رہیں پوری زندگی۔ اب وہ حہاب والی حدیث بھی ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تھا، تو وہ بھی راستے کے اندر وہ معاملہ ہوا تھا، تو وہ باتیں آپ کو یاد آتی تھیں، تو آپ نے اس مقام سے مڑنا بھی چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے یہاں کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر اس طرح تمہیں آوازیں آئیں گی مختلف، تو آپ نے وہ آوازیں سنی ہیں، تو اس کے اوپر آپ اس طرح تھی واپس بھی جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اگر جو لوگ تھے پھر ان سے صلاح مشورہ ہو تو انہوں نے کہا نہیں آگے جانا چاہیے، یہ اس طرح معاملات۔ بہرحال آپ آگے چلی گئیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک تقدیر کا حصہ تھا، ایک دردناک باب ہے اسلام کا، تاریخ اسلام کا، تو آپ روتی تھیں۔ تو بس آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی جو ہماری باتیں وہ کل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں کی ہیں پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔